بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اگرچہ آخری زمانے میں شر و فساد کی کثرت ہوگی، ظلم بہت پھیل جائے گا، طاقتور کمزور کو کھا جائے گا، برے لوگوں کا معاشرے میں غلبہ اور کنٹرول ہوگا، عالمی طاقتیں مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے ایک ہو جائیں گی، مگر اس سب کے باوجود مسلمان ایک ایسی صبح جدید کے طلوع کے منتظر رہیں گے جو زمین پر پھیلے ہوئے ظلم و بربریت کا خاتمہ کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا فیصلہ فرما دیں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ مہدی کون ہوگا، وہ کہاں سے ظاہر ہوگا، اس کا کام کیا ہوگا، یا وہ اس وقت دنیا میں موجود ہے یا نہیں، اور اس کے پیروکار کون ہوں گے۔ سب سے پہلے امام مہدی علیہ السلام کا نام اور نسب کے بارے میں ذکر کریں گے۔ تو دوستو، امام مہدی علیہ السلام کا پورا نام محمد ابن عبداللہ حسن علوی ہوگا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے اولاد میں سے ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام چوڑی پیشانی اور لمبی ناک والا ہوگا۔ اس کے سر کے اگلے حصے کے بال کم ہوں گے، یا اس کی معنی یہ ہے کہ اس کی پیشانی کشادہ ہوگی، اور وہ دنیا پر 7 یا 9 سال تک حکومت کرے گا۔ لیکن صحیح اور مضبوط قول یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام 7 سال تک دنیا پر حکمرانی کرے گا۔ وہ دنیا کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جسے وہ پہلے ظلم سے بری ہوئی تھی۔ امام مہدی علیہ السلام کے دور خلافت میں امت مسلمہ بہت خوشحال ہوں گے، زمین اپنی پیداوار بڑھا دے گی، آسمان سے خوب بارشیں ہوں گی، مال و دولت کی اس قدر فراوانی ہوگی کہ وہ لوگوں کو گنے بغیر مال دیں گے۔ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام لوگوں کو جولیاں بھر بھر کر پیسے دیں گے، اور کوئی صدقہ اور زکوٰۃ قبول نہیں کرے گا۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا سبب کیا ہوگا؟ تو دوستو، یہ بھی ایک اہم اور بڑا سوال ہے، لیکن دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کا ذکر ہمیں قرآن اور حدیث میں نہیں ملتا۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا سب سے بڑا سبب آخری زمانے میں جب شر و فساد کی کثرت ہوگی، برائیاں عام ہو جائیں گی، ظلم پھیل جائے گا اور عدل مفقود ہو جائے گا، تو ان حالات میں ایک نیک شخص ظاہر ہوگا جس کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ اس امت کے حالات کی اصلاح فرما دے گا۔ اس شخص کو اہل سنت مہدی کے نام سے پہچانتی ہے۔ اس کے پیروکار جمع ہو جائیں گے اور بہت سے معرکوں میں مومنین کی قیادت کرے گا۔ وہ صرف مذہبی پیشوا ہی نہیں بلکہ قائد اور عادل حکمران بھی ہوگا۔ مہدی کا ظہور۔ خواتین و حضرات، قرآن و حدیث میں وقت کا تعین تو نہیں کیا گیا، البتہ کچھ علامات بتائے گئے ہیں۔ آخری زمانے میں خلیفہ کی اولاد میں سے 3 افراد کعبے کے خزانے پر قبضہ جمانے کے لیے آپس میں جنگ کریں گے۔ ان میں سے ہر ایک بیت اللہ پر قبضہ کرنے کا خواہاں ہوگا، مگر کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکے گا۔ اسی وقت مہدی کا شہر مکہ میں ظہور ہوگا اور یہ بات لوگوں میں عام ہو جائے گی۔ پھر شام سے ایک لشکر امام مہدی علیہ السلام کے مقابلے کے لیے آئے گا۔ جب وہ لشکر مکہ سے باہر بیدا مقام پر پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ اس لشکر کو زمین میں دھنسا دے گا۔ اس کے بعد یہ خبر لوگوں میں عام ہو جائے گی۔ پھر مشرق سے ایمان والے لوگ امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے آئیں گے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہدی ہم میں سے ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی ایک ہی رات میں اصلاح فرما دے گا۔ غالباً اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے خلافت کے لیے تیار کر دے گا، یعنی اسے اس کے لائق بنا دے گا، اسے توفیق عطا کرے گا، اسے الہام اور رہنمائی نصیب فرمائے گا، اور اسے قیادت و حکمت کی ایسی صفات عطا فرمائے گا جو پہلے اس کے پاس موجود نہ ہوں گے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مہدی کی تائید کے لیے مشرق سے کچھ لوگ آئیں گے جو اس کی مدد کریں گے، اس کی سلطنت قائم کریں گے اور اس کے ہاتھ مضبوط کریں گے۔ ان کے جھنڈوں کا رنگ کالا ہوگا کیونکہ اس رنگ میں رعب اور وقار پایا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا بھی میدانی جنگ میں سیاہ ہوتا تھا، جسے عقاب کہا جاتا تھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے آخری زمانے میں مہدی کا ظہور ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے دور میں خوب بارشیں برسائے گا، زمین خوب اپنی پیداوار نکالے گی، لوگوں میں برابری کی بنیاد پر مال تقسیم کرے گا، مال مویشی کی کثرت ہو جائے گی، اور امت مسلمہ ایک عظیم امت بن جائے گی۔ وہ 7 یا 8 برس زندہ رہے گا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے، پھر امام مہدی علیہ السلام کے جانے کے بعد زندگی میں کوئی خیر و بلائی نہیں رہے گی۔ روایت سے معلوم یہ بھی ہوتا ہے کہ مہدی علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک بار پھر شر و فساد اور عظیم فتنے سر اٹھا لیں گے۔